اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا عنوان سورۃ واقعہ کا تعارف اور سورۃ واقعہ پڑھنے کی فضیلت اور ثواب۔ لفظ واقعہ کا مطلب ہے واقع ہونے والی یعنی قیامت۔ اس صورت میں قیامت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور قیامت کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ سورت سے متعلق آیت نمبر 1 ہے جس میں اس لفظ واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اور جس وجہ سے اس سورت کو سورت واقعہ کہتے ہیں۔ سورت میں لفظ واقعہ 4 بار استعمال ہوا ہے۔ لفظ واقعہ صورت میں 4 دفعہ استعمال ہوا ہے اور قرآن کریم میں لفظ واقعہ 24 بار استعمال ہوا ہے، اور اس صورت کے ٹوٹل رکوع 3 ہیں۔ اگر اس صورت کی آیات کی بات کی جائے تو صورت کی ٹوٹل آیات 96 ہے، اور صورت میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 378 ہے، اور اگر حروف کی بات کی جائے جو صورت میں حروف استعمال ہوئے ہیں، جو حروف استعمال کیے گئے ہیں، ان کی تعداد 1756 ہے۔ صورت میں لفظ اللہ ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا۔ سب سے اہم بات اور قیمتی بات یہی ہے کہ صورت میں لفظ اللہ ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ پچھلی جتنی بھی گفتگو کی گئی ہے قرآن صورتوں کے حوالے سے، ہر ایک صورت میں لفظ اللہ کسی میں 1 دفعہ آیا ہے، کسی میں 5 دفعہ استعمال ہوا ہے، کسی میں 10 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ متعدد مرتبہ لفظ اللہ صورتوں میں وارد ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، لیکن یہ تیسری صورت ہے جس میں لفظ اللہ استعمال بھی نہیں ہوا۔ پہلی صورت قمر تھی، صورت قمر میں لفظ اللہ ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ دوسری صورت الرحمن تھی، سورۃ رحمان میں بھی لفظ اللہ ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ آج تیسری صورت سورۃ واقعہ ہے، سورۃ واقعہ میں بھی لفظ اللہ ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ سورت کا نزول مکی ہے اور اس کی کیفیت نزول تدریجی ہے۔ اگر سورۃ وجہ تسمیہ کی بات کی جائے، پہلی آیت میں لفظ واقعہ آیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورت واقعہ کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کے تقدس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے تقدس کو بیان کیا ہے۔ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہ چھو مگر پاک اور طاہر ہو کر، یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو بغیر وضو کے انسان چھو نہیں سکتا۔ اگر اس سورت کی فضیلت کی بات کی جائے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورت واقعہ کی تلاوت کرے گا، خداوند متعال تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ یعنی جو بندہ سورۃ واقعہ کی ہر شب جمعہ تلاوت کرتا ہے تو کائنات عالم کے جتنے بھی انسان ہیں اس بندے کے ساتھ محبت کریں گے، وہ پوری کائنات کا محبوب بن جائے گا، اور امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کے خاص دوستوں میں اس بندے کا شمار ہو۔ اب اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ پوری کائنات عالم کے جتنے بھی انسان ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کا محبوب بن جائے، ان کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ جائے، اس کا مرتبہ اور ویلیو بڑھ جائے، تو اسے چاہیے ہر شب جمعہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ سورۃ واقعہ کی ہر شب جمعہ تلاوت کرنا ایسا ہے کہ جیسا انسان تمام اہل زمین کے دلوں میں اس کی جگہ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کا فکر و فاقہ ختم ہو جائے،
دنیا میں اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزرے، اچھی گزرے، تو اسے چاہیے سورت واقعہ کی تلاوت کرے۔ جو بندہ سورت واقعہ کی ہر شب جمعہ تلاوت کرتا ہے، دنیا میں وہ تنگ دستی، فکر و فاقہ اور آفات و بلیات میں مبتلا نہیں رہے گا، بلکہ اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا، اگر وہ کسی آفات و بلیات میں مبتلا ہوگا، تو سورت واقعہ کی تلاوت کے توسل سے خداوند متعال اس کی یہ آفات، بلیات اور یہ مصیبتیں رفع و دفع کر دے گا۔ اور سب سے اہم فضیلت اس سورت کی تلاوت کی یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کا خاص دوست بن جاؤں، ان کا خاص صحابی شمار ہوں، تو اسے چاہیے ہر شب جمعہ سورت واقعہ کی تلاوت کرے۔ ہر شب جمعہ سورت واقعہ کی تلاوت کرنے سے انسان مولا علی علیہ السلام کے خاص دوستوں میں شمار ہوگا۔ کتاب مجموع البیان جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 355 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے مومن و مومنات بھی اولاد ہیں، اللہ علیہ محمد کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ علیہ محمد کے صدقے انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ کو جنت نصیب فرمائے۔ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ قیم آل محمد۔